غار کربلا پہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، اور شام غریبہ سے اب کربلا زینب و سجاد کا سفر جاری ہے۔ اب مرحلہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سید سجاد کے سامنے، مرحلہ ہے کہ ریگزار کربلا پہ حسین ابن علی نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جو قربانی دی، جو پیغام دیا، اس پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ حسین ابن علی کی قربانی کے اثرات کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ مرحلہ پیش ہے اسیران کربلا کو۔ کربلا تمام نہیں ہوئی، کربلا کا ایک باب اپنے تکمیل کو پہنچا ہے۔ حسین ابن علی کی قربانیوں کا باب اپنی تکمیل کو پہنچا ہے، لیکن کربلا نے اپنے جمالات ابھی دکھانے ہیں، کربلا نے اپنے اثرات ابھی دکھانے ہیں۔ 72 شہداء کے خون کا رنگ ابھی تک افق عالم پہ پھیلنا ہے۔ حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑتے ہوئے جو امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کی سنت کے احیاء کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اجراء کے لیے نکل رہا ہوں، تو حسین ابن علی کے اس اعلامیے نے اپنا رنگ دکھانا ہے۔ ابھی ان ایام اضحیٰ میں، ان ایام حسینی میں وہ سب رنگ ہمیں نظر آئیں گے، لیکن اب پرچم عظمت اسلام، پرچم دفاع شریعت مصطفیٰ اب ہے سید سجاد کے ہاتھ میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں۔ میں یہاں یہ بات آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچا دوں۔ ہم شاید یہ سوچتے ہوں کہ واقعہ کربلا اتنا بڑا واقعہ، اگر جناب سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وجود اقدس نہ ہوتا تو پھر بھی پیغام کربلا پھیل جاتا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ تاریخ اسلام کے 2 واقعات صحرا میں ہوئے، ایک واقعہ غدیر، واقعہ غدیر میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ حدیث غدیر کے راویان گویا یہ 1,00,000 صحابہ کرام ہیں۔ اور دوسرا واقعہ ہوا کربلا میں، وہاں پہ صحابہ، بہت سارے صحابہ کرام کی اولادیں یزیدی کیمپ پہ ہمیں نظر آتی ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ بہت کم ہے۔ یہ بھی لک و دک صحرا میں واقعہ، وہ بھی ایک صحرا کا واقعہ۔ تو ڈاکٹر شریعتی نے یہ کہا کہ وہ واقعہ کہ جہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ راویان موجود تھے، اسے تاریخ اسلام نے تقریباً فراموش کر دیا۔ ہم غدیریوں نے یاد کیا ہوا ہے، عالم اسلام کے باقی طبقات یہ تقریباً غدیر کو بھول چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ کربلا کے جس میں اتنے راوی نہیں تھے، ماحول ظلمت بھی بہت شدید تھا، لیکن واقعہ کربلا زندہ ہے۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ واقعہ غدیر اس لیے تاریخ کی بھول بھلائیوں میں چلا گیا، اس لیے امت نے اسے فراموش کر دیا کہ واقعہ غدیر کو کوئی زینب عالیہ میسر نہیں تھی، اور کربلا اس لیے زندہ ہو گئی کہ اسے جناب زینب سلام اللہ
علیہا جیسی مبلغہ نصیب ہوئی۔ اور یاد رکھیے تاریخ کربلا میں اس وقت کے بنی امیہ کے ظالم حکمران اور اس وقت یزید اور اس کے حواری جو موجود تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تاریخ کربلا میں تحریف کر دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کیا اعلان تھا؟ کوفہ و شام، کربلا سے کوفہ کتنا دور ہے؟ کوئی زیادہ 70 یا 80 کلومیٹر آج کی زبان میں ہے، لیکن وہاں کیا پیغام تھا؟ عمومی پیغام یہ تھا کہ حکومت وقت کا ایک باغی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں کہا یہ کمال ہے، یہ اسٹریٹجی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اور سید سجاد کی کہ انہوں نے پیغام کربلا میں تحریف کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اور یہ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ بنی امیہ کے بدکماش مورخ یقیناً دربار یزید میں بیٹھ کر یا دربار ابن زیاد میں بیٹھ کر یا بعد میں کسی اور یزید کے ہمکار کے ساتھ بیٹھ کر یہ نابکار مورخ شاید تاریخ کربلا میں تحریف کر جاتے، لیکن جناب سید سجاد نے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ ان بنی امیہ کے مورخوں کے ہاتھ سے تحریف کرنے والی اس قلم کو لے کر توڑ دیا اور رہتی دنیا تک پیغام کربلا کو اس کے اصل مفہوم کے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ ہے کمال جناب سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حکمت عملی کا۔ اور دوسری بات یہاں ذہن نشین کر لیجئے کہ کوفہ میں عمومی لوگ اسی مغالطے میں تھے کہ ایک باغی ہے جو حکومت کا باغی ہے وہ قتل ہوا ہے، اور یہ تاریخ اور یہ واقعہ کربلا کا سب سے بڑا سانحہ ہے، سب سے بڑا تکلیف دہ یہ واقعہ ہے جو جملہ میں ادا کر رہا ہوں کہ تاریخ کربلا کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ حسین ابن علی کو قتل کرنے والے جو افراد کربلا میں مجتمع ہوئے تھے وہ حسین کو قربتاً الی اللہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات سما چکی تھی، اور اب یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ نوک کے نیزہ پہ، فراز نیزہ پہ حسین ابن علی کا سر جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس وقت لوگ مجتمع ہوئے، اس وقت لوگ متوجہ ہوئے کہ وہ لوگ جو کربلا میں گئے تھے قربتاً الی اللہ حسین کو قتل کرنے، تو ان کے اذہان سے پردے اٹھے، پردے ہٹے، اور وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہاں پہ جو قتل حسین کرنے اللہ کی خوشنودی کے لیے گئے تھے وہ اشتباہ کا شکار ہوئے، یہ حسین قتل نہیں ہوئے، یہ لا الہ الا اللہ پہ چھری چلائی گئی ہے۔ اور یہ جملہ آپ کے اذہان تک بھی پہنچا دوں، کئی مجالس میں کر چکا ہوں، یہی تو کمال ہے ہم آل محمد کو، ہم ائمہ معصومین کو قرآن ناطق سمجھتے ہیں، اور یہ خدا کی جو کتاب ہے اسے کتاب صامت، قرآن صامت سمجھتے ہیں۔ قرآن صامت کو بھی نیزے پہ اٹھایا گیا، لیکن جب قرآن صامت کو نیزے پہ بلند کیا گیا لوگ دھوکے میں آ گئے، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ اشتباہ میں چلے گئے، لیکن اللہ رے عظمت حسین ابن علی کہ جب یہ ناطق قرآن نیزے پہ بلند ہوا تو لوگ کہہ اٹھے خدا کی قسم یہ باغی قتل نہیں ہوا،
یہ رسول کا نواسہ